بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل پر خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے دیکھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن والوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کریم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھنے والوں کے چہرے پر نور چمکتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ نور اللہ کا خاص انعام ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہے جو رات کے سناٹے میں اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ فجر کی نماز کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل کو نرم کر دیتی ہے اور انسان کو عاجزی سکھا دیتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں روتا ہے تو اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی فجر کی سنتیں، اور اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ اس سے بخش دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو، فجر پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے، اس کی اولاد نیک بنتی ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان کے حق میں بہتر وقت پر ان کی دعائیں پوری کرتا ہے۔ اور جب دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ شخص کیسے کامیاب ہو گیا، تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو فجر میں پکارا تھا اور اللہ نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ یہی وہ راز ہے جو اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں میں اختیار کیا، اور یہی وہ عمل ہے جس سے ان کو روحانی بلندی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، فجر کو جاگنے والے لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں، لیکن وہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں، وہی لوگ جنت کی خوشخبری پاتے ہیں، اور وہی لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ فجر پڑھنے والے اللہ کے نزدیک کتنے قیمتی ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان کا نور ہے، ان کی زبان پر ذکر کا نور ہے، ان کے چہروں پر اللہ کی رضا کا نور ہے، اور یہی وہ نور ہے جو ان کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، جب بندہ فجر کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے دل میں طاقت ڈالتا ہے، اس کی روح کو جلا بخشتا ہے، اس کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبولیت کے تاج سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ مشکلات میں بھی گھبراتے نہیں، وہ پریشانیوں میں بھی ہمت نہیں ہارتے، وہ مصیبتوں میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ وہ سکون جو فجر پڑھنے والوں کے دل میں ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہی سکون اصل کامیابی ہے، یہی سکون اصل دولت ہے، اور یہی سکون اصل انعام ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی برکتوں میں سے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ جب انسان اللہ کے حضور جھکتا ہے
تو اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اس سے عزت ملتی ہے، رزق میں کشادگی نصیب ہوتی ہے، مشکلات کے باوجود سکون ملتا ہے، اللہ کے فضل سے اس کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، اور آخرت میں اس کے لیے بلند درجات اور جنت کی نعمتیں کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہوں گے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو فجر کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اخروی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ عبادت بندے کے دل کو مضبوط کرتی ہے، اس کے یقین کو بڑھاتی ہے، اس کے اندر اللہ پر بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کی نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ پریشانیوں میں ٹوٹتا نہیں بلکہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ پر یقین رکھتا ہے اور یہی یقین اسے کامیابی کی راہوں پر ڈال دیتا ہے۔ دنیاوی آزمائشیں اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہیں، وہ ہر حال میں راضی رہتا ہے کیونکہ اس نے اب اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا ہوتا ہے، اور یہی مضبوط تعلق اس کی اصل کامیابی ہے۔ محترم عزیزو، فجر پڑھنے والوں کو اللہ ایسی فراست عطا کرتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتی۔ اللہ ان کے دل کو روشن کر دیتا ہے، ان کے فیصلوں میں برکت ڈال دیتا ہے، ان کی عقل کو تیز کر دیتا ہے، ان کی زندگی کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ فجر کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا دیتے ہیں۔ ان کی بصیرت، ان کے فیصلے، ان کی باتیں سب نور سے بھرپور ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور اللہ سے فیض پاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جو لوگ اپنے رب کے حضور سجدے میں گرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت چاہتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جو اصل کامیاب ہیں۔ یہ آیات واضح کر دیتی ہیں کہ اصل کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت دونوں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ ان کے لیے ایسے انعامات تیار کرتا ہے جو دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کسی کان نے نہیں سنے اور کسی دل نے نہیں سوچے۔ یہ انعامات صرف ان خوش نصیبوں کو ملیں گے جو فجر پڑھنے والے ہیں۔ محترم عزیزو، فجر کی نماز کا ایک اور خاص اثر یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں نور ڈال دیتی ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص روشنی آتی ہے، اس کے دل میں سکون، اس کی زبان پر ذکر ہوتا ہے۔ یہ وہی روشنی ہے جو ایمان کی روشنی ہے، اور یہ وہی سکون ہے جو اللہ کے قریب ہونے کا سکون ہے۔ لوگ جب فجر پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں کی تازگی اور نورانیت خود گواہی دیتی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہ نور دنیا والوں کے لیے بھی باعث سکون ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے جنت کی خوشبو کا سبب بنتا ہے۔ یہ وہ کامیابیاں ہیں جو فجر کے ذریعے انسان کو ملتی ہیں، دنیاوی کامیابیاں بھی، اخروی کامیابیاں بھی، سکون بھی، برکت بھی، عزت بھی، رحمت بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت بھی۔ یہ سب وہ انعامات ہیں جو اللہ کریم اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے دل کی بات اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی خوش رہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہوتے ہیں۔ محترم عزیزو، فجر کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ جو بندہ فجر کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ اللہ کے خزانے سے اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب دل کی بات زبان سے نکلتی ہے تو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی دعا سن لی ہے، اس کی حاجت پوری کر دی ہے، اس کی مراد عطا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اور نیک بندے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسائل
فجر کے وقت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ مسائل اللہ کے حکم سے منٹوں میں آسان ہو جاتے ہیں، یہ وقت دعا کی قبولیت کا سب سے یقینی وقت ہے۔ بندہ جب دنیا کے شور شرابے سے ہٹ کر تنہائی میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی آواز عرش تک پہنچتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے دل کی پکار کو خالی نہیں جانے دیتی۔ محترم عزیزو، فجر کی نماز پڑھنے والوں کی دعائیں صرف دنیاوی حاجات پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ وہ جو مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اگر وہ رزق مانگتے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت دیتا ہے، اگر وہ اولاد مانگتے ہیں تو اللہ ان کو نیک اولاد عطا کرتا ہے، اگر وہ سکون مانگتے ہیں تو اللہ ان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، اگر وہ صحت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو شفا عطا فرماتے ہیں، اگر وہ مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے وہ وقت اختیار کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انسان جب صبح کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اس کے آنسو اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کی عاجزی اللہ کو پسند آتی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بندہ میری محبت میں اپنے آرام کو چھوڑ کر میرے سامنے آیا ہے، لہذا اس کی دعا قبول کی جائے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان کی تقدیر بدلتی ہے، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے اور اس کے خواب حقیقت میں بدلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ فجر کے وقت دعا کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان کی دعائیں کبھی ضائع نہیں کی جاتی بلکہ اللہ کے حکم سے پوری ہی ہوتی ہیں، چاہے جلدی چاہے دیر سے، لیکن بہتر صورت میں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ محترم عزیزو، دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اسے فجر کے وقت مانگا جائے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دل کی پکار اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، جب انسان کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، جب اللہ اپنی رحمت سے اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اس وقت مانگی گئی دعا انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اس کے نصیب بدل دیتی ہے، اس کے گھر میں خوشیاں لے آتی ہے، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتی ہے، اس کے دل کو سکون عطا کر دیتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر اس شخص نے پائی جس نے فجر کے وقت اپنے رب کے سامنے دعا مانگی۔ محترم عزیزو، فجر کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے مشکل ترین حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، وہ حاجات جو دنیا کے دروازے کھٹکھٹانے سے پوری نہیں ہوتی، وہ دعائیں جو برسوں سے زبان پر ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، وہ مسائل جو انسان کو توڑ دیتے ہیں، وہ سب فجر کے وقت اللہ کے سامنے آ کر آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے اور اس لمحے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اپنی زندگی کے بڑے بڑے کام فجر کے وقت مانگتے تھے اور اللہ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو فجر کے وقت دعا مانگنے سے پہلے کرنا ہے تاکہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو، آپ کا ہر کام اللہ کے فضل سے منٹوں میں آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب محترم عزیزو، درود ابراہیمی کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ فرشتے ایسے شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، دنیا میں اس کے دل کو سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں اور آخرت میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت 313 مرتبہ پڑھنی ہے، 313 مرتبہ، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے۔ محترم عزیزو، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طاقت اور غلبے کے سامنے
کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مشکل بڑی نہیں، کوئی حاجت ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ اس آیت کی برکت سے انسان کی تقدیر بدلتی ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے اور اللہ اپنے بندے کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جو 313 مرتبہ اس آیت کو فجر کے بعد پڑھے گا، اللہ کریم اس کے دل کو طاقت دے گا، مشکلات کو آسان کرے گا اور اس کے حاجات کو منٹوں میں پورا فرما دے گا۔ دنیا میں رزق کے دروازے کھلیں گے، دل کو سکون ملے گا، عزت اور کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بلند درجات ملیں گے۔ 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا مومنو یا عزیزو۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ کریم اس آیت کے وسیلے سے آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائیں گے، آپ کے ہر کام کو آسان فرمائیں گے انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، یہ عمل صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ کرنے کے لیے ہے۔ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور فجر کے بعد ضرور اس کو کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اس لیے اس عمل کو ضائع نہ کریں بلکہ آج ہی سے شروع کریں۔ اب تمام عزیزوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ کو ایسی مستند اعمال اور قرآنی وظائف ملتے رہے۔ محترم عزیزو، آخر میں اللہ رب العزت سے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کی حاجات پوری فرما دے، ہماری مشکلات آسان فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنی رحمتوں سے ہماری زندگیوں کو بھر دے، آمین۔ اور کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نام کو برکت اور ثواب کے لیے ضرور تحریر کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔